السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مریم۔ ہماری آج کی نیو ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب جانور موجود ہیں جو دنیا کے قدرتی قوانین کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ جہاں عام جانور اپنے سر یا کسی حصے کے کٹنے کے بعد فوراً مر جاتے ہیں، تو کچھ ایسے خاص جانور بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو ان سب کے باوجود بھی نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ عام زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ کچھوے کی عمر عام طور پر 80 سے 200 سال تک کی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کچھوے کے دل کو اس کے جسم سے الگ کر دیں تب بھی اس کا دل 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی دھڑکنوں کے اندر نقلی دل کے سیلز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اور یہ خاصیت تمام سبھی ریپٹائلز میں موجود ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند حیرت انگیز خاصیت کے مالک چند جانوروں کا ذکر کریں گے جو یقیناً آپ کو شوق کر دیں گے۔ لال بیگ جیسی چھوٹی سی دکھنے والی کریچر اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایون کہ نیوکلیئر وار کے اندر بھی خود کو سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے چپل کو نہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ اپنے سر کے بغیر کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور مرتے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ کچھ کھا نہیں پاتے۔ اس کی وجہ بہت سمپل ہے، کیونکہ ان کے اندر بلڈ پریشر کا کوئی بڑا نیٹ ورک موجود نہیں ہوتا۔ آکسیجن کی فراہمی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جبکہ یہ سانس لینے کے لیے اپنے اسپیشل اینٹینا کا استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اتنے ہفتوں تک خود کو بچا پاتے ہیں۔ آدیریڈون یہ خاص طرح کی ایک جاپانی ڈش ہے جو بہت شوق سے جاپان کے اندر کھائی جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کی موت کے 1 گھنٹے بعد تک بھی یہ زندہ رہ سکتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس پر ایک خاص طرح کی ساس یا نمک ڈالنے پر یہ باقاعدہ سے تیزی سے حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی بنا پر اسے یہاں ڈانسنگ اسکویڈ بھی کہتے ہیں، اور ایسے اس کے خاص طرح کے 9 فائبر سٹرکچر کی بدولت ممکن ہو پاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 6 لوگ اس کی وجہ سے دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسے جاپان کے اندر ایک مشہور ترین ڈش کا درجہ حاصل ہے جسے لوگ ہر قیمت پر کھانا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر سانپوں کی کئی خاص اور زہریلی قسمیں موجود ہیں جو لمحوں میں انسان کو بھی کیا بلکہ ایک ہاتھی کو بھی مارنے کی طاقت رکھتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں سانپ زیادہ ہونے کے ساتھ مرنوں کے کئی گھنٹے ہونے کے بعد تک بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ویپر یا کوبرا سانپ مرنے کے بعد بھی شکاری کو کاٹ سکتے ہیں۔ ان کے سر پر 2 سوراخ ہوتے ہیں جو انہیں آس پاس کے ماحول کی موجود گرمی کو محسوس کرنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی طاقت رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ واپس حملہ کر سکتے ہیں۔ ریڈل سنیک یا کاٹن ماؤتھ جیسے سانپ کے سر دھڑ سے الگ ہونے کے باوجود اپنے سر میں موجود زہر کی تھیلی کو کسی بھی شکاری کے جسم میں اتار سکتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی واقعہ ایک گارڈنر کے ساتھ بھی حقیقت میں پیش آیا، جس نے ریڈل سنیک کو مار کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا، مگر جب وہ اسے پھینکنے کے لیے باہر جانے لگا تو اس سانپ نے اس پر حملہ کر دیا، جس کے بعد اس گارڈنر کو 126 انجیکشنز اینٹی وینم کے لگے اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی، ورنہ عام طور پہ سانپ کے کاٹنے کے بعد ایک ہی انجیکشن لگتا ہے جو کہ ایک عام انسان کو انف ہوتا ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم اگر آپ ایک سانپ کو مارنے کے بعد اس کے ٹکڑے بھی کر دیں تو احتیاطاً آپ کو اس کے قریب کئی گھنٹوں تک نہیں جانا چاہیے۔ ڈیڈ پول جیسے سپر ہیرو کی کہانی سے یقیناً آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے کہ اس کا جسم کٹنے کے بعد بھی بالکل دوبارہ خود کو اسی طرح سے گرو کر سکتا ہے جیسا کہ پہلے موجود تھا، جو کہ ایک فنشل سپر پاور ہے، لیکن فلم سے ہٹ کر حقیقت کے اندر یہ سپر پاور ایک جانور کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے سیلیمینڈر۔ اس کے جسم کا اگر کوئی حصہ کٹ کر الگ بھی ہو جائے تو یہ اسے دوبارہ پہلے کی طرح ریپروڈیوس کر سکتا ہے۔
اس جانور کی اس حیرت انگیز خاصیت کو سمجھنے کے لیے اس کے جینز کے سٹرکچر پر ریسرچ کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کی جینز کے اندر موجود ایمپلوک نام کا انزائم اس کی خاصیت کا ذمہ دار ہے، جو کہ اس کے جسم کو تیزی سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ صرف اپنے دم ہی نہیں بلکہ اوپر اور نیچے کے جبڑے بلکہ دل کو بھی دوبارہ سے گرو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عام سی دکھنے والی مکھیاں اپنے سر کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہیں، اور وہ ایسا اپنے جسم کے یونیک سٹرکچر کی وجہ سے کر پاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ریزرو برین ان کی چھاتی کے اندر موجود ہوتا ہے، جو آس پاس کی روشنی کو محسوس کرنے کے لیے لائٹ سینسیٹیو سیلز ان کی کڈنی میں موجود ہوتے ہیں، جو انہیں راستہ تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور یوں یہ کافی دن تک سروائیو کر پاتی ہیں۔ دوستو، ان سب کے جانوروں کے جسم کے اندر اپنے بچاؤ کے لیے ایک الگ سے بیک اپ قدرتی طور پر موجود ہے، جو انہیں ہر طرح کے مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں۔